اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بچوں کی تربیت کا پروگرام ہے، تربیتی نشست ہے اور آداب گفتگو، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اور حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ امام الانبیاء سید المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور اسی موضوع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرور کون مقام امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا، مومن تانا زنی کرنے والا، لان تان کرنے والا، بد اخلاق اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ بڑے پیارے انداز میں آقا علیہ السلام نے واضح بتا دیا کہ وہ شخص مومن نہیں جو لان تان بھی کرتا جائے اور بد اخلاق بھی ہو، بد کردار بھی ہو، فحش گوئی بھی کرتا جائے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے کہ گفتگو اچھے انداز میں کی جائے، گفتگو محبت بری ہو، گفتگو پیار بری ہو، کہ پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ بہت لعنت کرے۔ اس حدیث میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ دوسرے مومن پر وہ لعن طعن کرے۔ اور آگے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، خوشامد کرنے والے کو دیکھا تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ یہ بلا وجہ جو لوگوں سے مفاد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی خوشامد کرتے ہیں، فرمایا یہ بھی اچھا نہیں، اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کلام حضور علیہ السلام فرماتے، بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، بات کو سمجھ سکیں۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام کسی جماعت کے پاس تشریف لے جاتے، انہیں سلام کہتے تو 3 مرتبہ سلام کہتے۔ یہاں اجازت لینے کے لیے ہوتا، ویسے کسی شخص کو سلام کہنا ہو تو وہ 1 مرتبہ ہی کافی ہے،
اور جب کسی کے ہاں جانا ہو، کسی کے گھر جانا ہو، کسی کے گھر پر جانا ہو تو لاک کرنا، دروازہ کھٹکھٹانا، دستک دینا۔ اگر 3 دفعہ آپ نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اس سے آواز دوبارہ جواب نہ ملا تو پھر چاہیے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ شاید گھر والا کسی ایسی مصروفیت میں ہو جو آپ سے نہ مل سکے، اس لیے اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے دروازے پر دستک دیں، اگر اجازت ملے اندر آنے کی تو پھر اندر جائیں، ورنہ انتظار کریں۔ 3 دفعہ دستک دینے کے بعد واپس لوٹ آئیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی دوست کو بہت لان تان کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک دوست دوسرے دوست پر لان تان نہ کرے، وہ دوستی نہیں جو اپنے ہی بھائی کو، اپنے ہی دوست کو لان تان کر رہا ہے۔ وہ دوستی کیا ہوئی؟ جو کسی کی تکذیب کر رہا ہے، کسی دوسرے بھائی کی تکذیب کر رہا ہے، اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ احباب ذوالفقار، جتنے احباب یہ میرا پیغام سن رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ دوست بھی نہیں جو دوست پر لان تان کرے۔ اور ان حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں گفتگو کرنے کا انداز بھی دھیما اور میٹھا ہونا چاہیے، پیار کے ساتھ بولنا چاہیے، محبت کے ساتھ بولنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور بد کلامی نہیں کرنی چاہیے، بدخواہشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان پیش کیے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔